ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ آج اس بلیٹن میں ہم بات کریں گے عراق میں لاپتہ 39 ہندوستانیوں کی، بے روزگاری سے پریشان ممبئی کے چھاتروں کی، طلاق بل کے خلاف جاری احتجاج کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ 3.5 سال سے 39 ہندوستانی عراق کے موصل شہر سے لاپتہ تھے، لیکن وزیر خارجہ سشما سوراج نے آج اس مسئلے سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے صدر میں کہا کہ 39 ہندوستانیوں کی موصل شہر میں موت ہو چکی ہے۔ 38 لوگوں کی ڈی این اے کے سیمپل میچ ہو چکے ہیں اور ایک کا ڈی این اے سیمپل 70% میچ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پارتھو شریر ہندوستان لایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ 39 لوگوں کی موت کی خبر اب تک چھپائی گئی؟ کانگریس کے ایک دگج لیڈر پتا باجو نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ممبئی میں سینکڑوں چھاتروں نے سرکاری نوکری کے لیے ٹرین کی پٹریوں پر بیٹھ کر کے آندولن کیے، جس کی وجہ سے 4 گھنٹے تک ٹرین کی آمد و رفت ٹھپ رہی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان چھاتروں کے خلاف کیس بھی درج کر لیا گیا ہے اور ریل منتری پیوش گوئل نے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایک طرف جہاں اسٹوڈنٹس اپنی نوکری کے لیے، جاب کے لیے آندولن کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف بی جے پی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی بی جے پی کے دگج لیڈر گریراج سنگھ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی بے روزگاری کا سبب ہے، اسی لیے نوجوانوں کو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اب بے روزگاری کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آر ایس ایس اور بی جے پی مسلمانوں کو ہی بڑھتی آبادی کا ذمہ دار مانتی ہے۔ انہوں نے 1 سال قبل 1 جنوری کو ایک دوسرا ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ملک کی ترقی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہے۔ بی جے پی ہر مدے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر کے لوگوں کو اصل مدے سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ملک میں مجسموں کو توڑنے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تازہ معاملے کے مطابق تمل ناڈو کے پوڈوکیڈی میں پیش آیا، یہاں ذرائع کے مطابق پیرویار کی مجسمے کو نقصان پہنچاتے ہوئے سر کا حصہ توڑ دیا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نامعلوم لوگوں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور ساتھ ہی ان کے خلاف جانچ کی کارروائی جاری کر دی گئی ہے۔ طلاق بل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ناگپور میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ عورتوں نے سڑکوں پر نکل کر کے اس بل کی پرزور مخالفت کی ہے اور مودی سرکار سے اس بل کو واپس لینے کی بات بھی کہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اورنگ آباد کا ٹریفک نظام بھی ٹھپ ہو گیا تھا۔ پولیس کو بیک وقت 4 راستوں کو بند بھی کرنا پڑا۔ گورکھپور سے یوگی آدتیہ ناتھ کو شکست دینے والے پروین نشاد نے بودھ دھرم اپنا لیا۔ بہت بڑی خبر ہے۔ معروف یوٹیوب چینل نیشنل دستک کے مطابق ہندو دھرم کو چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ گورکھپور کی لوک سبھا سیٹ سے ان کی شاندار جیت کے بارے میں آر ایس ایس اور بی جے پی نے ہندوؤں کی مجموعی شکست بتائی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہندو ہونے کے باوجود ہمیں ہندو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، تو ہندو رہنے کا کیا فائدہ ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے پریوار کے ساتھ بودھ دھرم کو گلے لگا لیا ہے۔ بات ترکی کی۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنی قوم کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ترک مخالف اور اسلام دشمنوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج پارٹی کے لیڈروں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ترکی کے بڑھتے قدم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ترک قوم نے صدیوں پرانی راکھ کو ہٹاتے ہوئے اپنی پرانی تہذیب کے شوروں کو دوبارہ بلند کر لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا، تو دیجیے اجازت۔